السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عتبہ بن ابی ربیعہ مدینہ شریف کے ایک انصاری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور عمر کے اس حصے میں تھے جب انسان کی عمر اس کو اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک طرف ان پر کئی ذمہ داریاں تھیں تو دوسری طرف ان کی ایک لوتی بیٹی جوان ہو چکی تھی اور زندگی کے اس حصے میں تھی کہ جب ذرا سی بھی لغزش انسان کو راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ وہ رات دن اسی فکر میں رہتے تھے، اسی لیے ان کی اس فکر کو دیکھتے ہوئے خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام کے محاذ پر بھیجنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک عجیب سی افسوسناکی پھیل گئی تھی۔ ان کی اب تک کی زندگی مسلسل جہاد میں گزری تھی، کیونکہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ان کی جان میں جان ہے وہ راہ حق سے منہ نہ موڑیں گے اور کفار کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے۔ اب یہی خلش انہیں کھا رہی تھی کہ اگر انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت نہ ملی تو ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد ٹوٹ جائے گا اور وہ روز آخر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ خلیفہ وقت نے بڑی سختی سے انہیں کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ اپنی جوان بیٹی کے فرض سے سبکدوش نہ ہوں گے اس وقت تک انہیں کسی بھی صورت میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ اور یہی فکر انہیں غم میں مبتلا کیے بیٹھی تھی کہ ان کا اب کیا ہوگا، کیونکہ بنت عتبہ کے لیے ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا اور مستقل قریب میں بھی آنے کا امکان نہ تھا۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ ایک رنگین مزاج نوجوان تھے، لیکن ان کی رنگینی میں بھی پاکیزگی کا عنصر ہوتا تھا۔ اس کی وجہ انصار کے گروہ خزرج سے ان کا تعلق تھا، جو اپنی شرافت، پاکیزگی اور پارسائی کی وجہ سے پورے مدینہ میں سر فہرست تھا۔ ان کی اپنی شادی محبت کا شاخسانہ تھی۔ ان کی محبوب بیوی کا نام ریا بنت قطریق سلمہ انصاری تھا، جن کے بطن سے ان کی ایک ہی صاحبزادی بنت عتبہ یعنی سمن ہوئی تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت مختلف محاذوں پر جہاد کرتے گزرا تھا، اس لیے وہ اب بھی میدان جنگ کو گھر پر ترجیح دیتے تھے۔ چونکہ بہت بہادر جوان تھے اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی ہر قسم کی جنگی تربیت دی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی فن جنگ میں اور بالخصوص تیر اندازی میں بے حد مہارت حاصل کر چکی تھی۔ جہاد کا زمانہ ہجری کا 13واں سال، عتبہ کی تیر انداز بیٹی کا سن بھی 13 سال تھا۔ اٹھتی جوانی، ارمانوں اور آرزوؤں بھرا دل، لیکن سپاہی زادی تھی۔ جوانی کی تمام امنگوں کے باوجود بنت عتبہ کی سب سے بڑی تمنا جہاد تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میدان جنگ ہو، سامنے کفار کا لشکر ہو اور اس کے ہاتھ میں تیر کمان۔ اس کا تیر اندازی کا شوق جنون کے حد تک بڑھا ہوا تھا۔ ایک دن باپ سے بولی، بابا مدینہ میں جہاد لٹ رہا ہے، ہماری جھولی کیوں خالی ہے؟ خلیفہ محترم سے اجازت کیوں نہیں لیتے؟ عتبہ نے محبت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی کیا تم مجھے غافل سمجھتی ہو؟ لیکن شاید یہ نعمت ہماری قسمت میں نہیں۔ کیوں؟ بنت عتبہ ٹھڑک کے بولی، کیا آپ ایک بہترین شمشیر زن نہیں اور میرا ہر تیر تو نشانے کو خود ڈھونڈ لیتا ہے؟ اچھا اتنا گھمنڈ ہے اپنی تیر اندازی پر؟ عتبہ ہنستے ہوئے بولے، موقع ملا تو ضرور تمہارے جوہر دیکھیں گے۔ بابا یہی تو بہترین موقع ہے۔ بنت عتبہ نے اپنی عقل مندی بگھاری، جنگ ختم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ عتبہ سنجیدہ ہو گئے اور بولے، بیٹی میں نے خلیفہ سے درخواست کی تھی لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ ہاں یہ ضرور فرمایا کہ ایک شرط پر اجازت مل سکتی ہے۔ بنت عتبہ خوش ہو گئی، کیا شرط لگائی ہے خلیفہ محترم نے؟ میں ہر شرط پوری کروں گی۔
ہاں بیٹی، شرط تم ہی کو پوری کرنی ہے۔ خلیفہ محترم نے فرمایا ہے کہ پہلے بیٹی کے فرض سے فارغ ہو جاؤ، پھر جہاد پر جانا۔ اور اس کے ساتھ ہی بنت عتبہ نے حیا سے گردن جھکا لی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، بابا آخر دوسری عورتیں بھی تو جہاد پر گئیں، آپ خلیفہ محترم سے کہیں کہ میری بیٹی جہاد کو شادی پر ترجیح دیتی ہے، وہ ضرور مان جائیں گے۔ عتبہ ہوں کہہ کر خاموش ہو گئے۔ جواب بھی کیا دیتے؟ لڑکی کا ٹھکانہ ماں کا سایہ یا سسرال کی چوکھٹ ہوتی ہے۔ ماں 4 سال کی بچی کو چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ عتبہ 35 سال کے تھے، چاہتے تو دوسری شادی کر سکتے تھے، لیکن بیٹی کی معصومیت پاؤں کی بیڑی بن گئی۔ وہ اپنا عیش چھوڑ کر بیٹی کی پرورش میں لگ گئی۔ بیٹی نے عتبہ کے دل میں شہادت کی آرزو اور جہاد کے شوق کی ایسی جوت جگائی کہ وہ ہر دم بے چین رہنے لگے۔ میدان جنگ سے کوئی قاصد آتا تو اس کے پیچھے لگ جاتے، گھر بلا کر اس سے لڑائی کے حالات سنتے، پھر سوچتے وہ گھڑی کتنی مبارک ہوگی جب وہ مجاہدوں کے دوش بدوش جہاد میں حصہ لیں گے۔ ساتھ ہی وہ بیٹی کے لیے کسی معقول لڑکے کی تلاش میں بھی رہتے تھے، مگر مدینہ منورہ تو جیسے جوانوں سے خالی ہو گیا تھا۔ قریب سبھی جوان جوش جہاد سے سرشار ہو کر مختلف محاذوں کا رخ کر چکے تھے۔ جو باقی تھے وہ بے چینی سے اپنی باری کے منتظر تھے۔ عتبہ نے کئی جوانوں سے بالواسطہ گفتگو کے ذریعے ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ یہ نہیں کہ بنت عتبہ میں کوئی عیب تھا یا وہ خوبصورت نہ تھی، وہ 1000-2000 میں بھی ایسی بیٹی نہ تھی جس محفل میں بھی جاتی محفل چمک اٹھتی، دوشیزائیں اسے گھیر لیتی اور اس کی دوستی پر فخر کرتی۔ مدینہ کے جوان بھی بنت عتبہ کے ساتھ شادی کے لیے تیار تھے، لیکن جہاد کے اختتام پر۔ عتبہ کو جب مدینہ میں ناکامی ہوئی اور ان کی دوڑ دھوپ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو انہوں نے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ طائف میں ان کے بھائی رہتے تھے، وہ ضعیف العمر تھے، جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جوانوں کی تربیت کا کام سونپا تھا۔ طائف میں ایک چھوٹی سی چھاؤنی تھی، جہاد پر جانے والے مجاہدین کو وہاں سے اسلحہ دیا جاتا اور نوجوانوں کو کچھ دن شمشیر زنی اور تیر اندازی کی تربیت دی جاتی۔ عتبہ نے دراصل طائف جانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ممکن ہے وہاں کوئی معقول رشتہ مل جائے تو وہ بیٹی کے فرض سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ بنت عتبہ کو باپ کی پریشانی کا پورا احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عتبہ بہر صورت محاذ پر جانے کے لیے بے چین ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ باپ کی پریشانی کس طرح دور کرے۔ ایک دن عتبہ باہر سے آئے تو کچھ زیادہ ہی پریشان تھے۔ بنت عتبہ نے گھبرا کے پوچھا، بابا خدا خیر کرے، آج آپ بہت پریشان ہیں؟ ہاں بیٹی، عتبہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سنا ہے کہ ایک ملک شام کے محاذ پر ایک فوجی دستہ بھیجا جا رہا ہے، پھر آپ خلیفۃ المسلمین سے جا کر ملیے۔ بنت عتبہ نے فوراً کہا، بیٹی میرا ارادہ ہے۔ عتبہ کہتے کہتے رکے۔ بنت عتبہ نے ذرا انتظار کیا۔ جب باپ کچھ نہ بولے تو اس نے کہا، بابا میں آپ کے راستے کا پتھر بن گئی ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ عتبہ بولے، بیٹی تم میری آنکھوں کا نور ہو، تمہاری فکر ضرور ہے لیکن پریشانی نہیں۔ ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے، اگر تم بھی اسے پسند کرو۔ بنت عتبہ نے باپ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ بابا جس بات سے آپ کے دل کو تسکین حاصل ہو اس پر عمل کرنا میرا فرض ہے، مجھے آپ صرف حکم دیجئے۔ میں طائف جانا چاہتا ہوں بیٹی، تو اس میں فکر کی کیا بات ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ بنت عتبہ کو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ طائف کے فوجی کیمپ کی اس نے بڑی شہرت سنی تھی۔ تایا اور تائی سے بھی وہ بہت دنوں سے نہیں ملی تھی۔ اس نے سوچا طائف جانا تو ایک پنت دو کاج ہوگا، عزیزوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور طائف کی چھاؤنی کی سیر بھی۔ بنت عتبہ نے کہا، بابا یہ تو اور اچھی بات ہے، میں تایا اور تائی سے بہت دنوں سے ملنا چاہتی تھی۔ باپ کی فکر قدر کم ہوئی، وہ بولے، بس تو پھر تیار ہو جاؤ۔ عتبہ یہ کہہ کر باہر چلے گئی اور بنت عتبہ تیاریوں میں لگ گئی۔ چوتھے دن شام کے وقت باپ بیٹی طائف پہنچے۔
عتبہ کے بھائی اور بھاوج کو ان کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی۔ بنت عتبہ کو سب سے زیادہ خوشی تھی تایا کا گھر فوجی چھاؤنی کے کونے پر تھا۔ شام ہونے کی وجہ سے وہ تربیت گاہ کا کوئی منظر نہ دیکھ سکی، لیکن میدان کے چاروں طرف لگے خیموں سے اس نے اندازہ لگایا کہ اس میں خوش نصیب مجاہد رہتے ہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ میدان کے سیر کو جائے گی اور مجاہدین کو تربیت حاصل کرتے ہوئے دیکھے گی۔ مہمانوں کے آنے سے گھر میں چہل پہل ہو گئی۔ تایا کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ عتبہ کی بیٹی کو وہ اپنی ہی بیٹی سمجھتے تھے۔ رات دیر تک سب جاگتے رہے۔ عتبہ بڑے بھائی سے میدان جنگ کی خبریں سنتے رہے اور بنت عتبہ تائی کو مدینہ کی حالات بتاتی رہی۔ طائف مدینہ سے بہت زیادہ دور نہ تھا، لیکن ان کی آپس میں سالوں ملاقات نہ ہوتی۔ تائی کریت کر اپنے جاننے والیوں کی حالات پوچھتے رہی اور بنت عتبہ ہنس ہنس کے ہر ایک کی تفصیل بتاتی رہی۔ 3 کمروں کے اس مکان میں اتنی جگہ نہ تھی کہ کوئی راز کی بات کی جا سکتی۔ ایک کمرے میں اسلحہ خانہ ٹوٹی پھوٹی تلواروں، نیزوں اور تیر کمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ برابر کے دونوں کمرے رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ عتبہ بھائی کے ساتھ ایک کمرے میں تھے، دوسرے کمرے میں تائی بھتیجی کی باتوں کی صاف آوازیں آ رہی تھی۔ عتبہ بھائی سے بیٹی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ڈر یہ تھا کہ کہیں بھاوج یا بیٹی نہ سن لے۔ عتبہ مجبوراً ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ بیٹی کا ذکر کرنے کا انہیں موقع ہی نہ ملا۔ ان کے بھائی باتیں کرتے کرتے ہی سو گئے۔ صبح بھی ہوئی تو عتبہ کو بھائی سے گفتگو کا موقع نہ مل رہا تھا۔ بھائی کو میدان جنگ جانے کی جلدی تھی۔ بنت عتبہ نے تائی کو رات ہی اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ تایا کے ساتھ مجاہدوں کی تربیت دیکھنے جائے گی۔ وہ تیار ہو کے تایا کے پاس پہنچ گئی۔ اب عتبہ بات کرتے تو کیسے، بیٹی سر پر سوار تھی۔ آخر عتبہ کو کہنا پڑا، بیٹی تائی کے پاس جا کے بیٹھو، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ بنت عتبہ کا چہرہ اتر گیا۔ وہ تو میدان میں جانے کی خوشی میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ تایا نے اسے افسردہ دیکھا تو بولے، تم کیوں پریشان ہو گئی بیٹی؟ عتبہ بہت دن بعد آئے ہیں، ہم رات زیادہ دیر باتیں نہ کر سکے، ذرا دیر انتظار کرو، ابھی چلتے ہیں۔ بنت عتبہ نے کوئی جواب نہ دیا، یوں ہی کھڑی رہی۔ اس وقت تائی نے دخل دیا، بیچاری کو فوجی تربیت دیکھنے کا شوق ہے، آپ دونوں نے خواہ مخواہ اسے جھڑک دیا۔ تایا کو شاید تاؤ آ گیا کہ بنت عتبہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ تیر کمان لٹکا کر آئی تھی اور اب اسے روک دیا گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اچھا دل چھوٹا نہ کرو، تم میدان میں چلو، میں ابھی بات کر کے آتا ہوں۔ بنت عتبہ خوش ہو گئی، وہ تائی کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ تائی بولی، جاؤ بیٹی، ڈر کاہے کا، ماشاء اللہ تم بھی تو تیر انداز ہو۔ بنت عتبہ نے ہاتھ بڑھا کر تایا کی کمر سے تلوار کھینچی اور ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ جوانی بذات خود ایک حسن ہے، اگر اس حسن میں حسن خدا داد شامل ہو جائے تو پھر اس کا کیا کہنا۔ بنت عتبہ کو خدا نے حسین دل اور حسین شکل و صورت سے نوازا تھا، لیکن جب وہ میدان میں تلوار لہراتی کاندھے سے ترکش کمان لگائے نکلی تو ایک قیامت بپا ہو گئی۔ عرب جوان جگہ جگہ ٹولیاں بنائے اسلحہ صاف کر رہے تھے، کوئی تیر کی نوک درست کر رہا تھا تو کوئی نیزے کو سان دے رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی تو کوئی خنجر کی دھار پر انگلی پھیر رہا تھا۔ انہوں نے ایک حور ارض کو اس شان سے آتے دیکھا تو جو جس حال میں تھا اسی حال میں دم بخود ہو کر رہ گیا۔ سب کی نظریں اس حسین پیکر سے اٹک کر رہ گئی۔ بنت عتبہ سب سے بے پرواہ بڑی شان بے نیازی سے ان کے درمیان سے گزرتی رہی۔ ایک جگہ پر 4-6 جوان تلواروں کو سیفل کر رہے تھے۔ بنت عتبہ ان کے قریب سے گزری تو ایک دوسرے کو ٹوکا دیتے ہوئے کہا، دیکھ رہا ہے ابان؟ ابان آہستہ سے بولا، جب عورت کے ہاتھ تلوار آ جائے تو مردوں کو چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ ابان نے بہت ہی آہستہ سے کہا تھا، لیکن یہ بات بنت عتبہ کے کان تک پہنچ گئی۔ وہ 10 قدم ان سے آگے نکل چکی تھی۔ یہ بات سن کے بنت عتبہ رکی اور پلٹ کر تیزی سے ان کے پاس آ گئی۔ عرب جوانوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ ابان تو ایسا گھبرایا کہ سیفل کرنے والا تیر اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ بنت عتبہ نے ابان کے پاس پہنچ کر سخت لہجے میں پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ ابان،
अब्बान ने घटी आवाज में जवाब दिया, क्या कहा था तुमने? बिन्त उतबा ने और तेजी दिखाई, जी जी मैंने। अब्बान ने खुद को संभालने की कोशिश की, मैंने आपसे तो कुछ भी नहीं कहा। बिन्त उतबा अब्बान की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तुम बुज़दिल हो अब्बान, एक अरब औरत के सामने इस कदर घबरा रहे हो तो मैदान में जाकर क्या करोगे? अब्बान को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गैरत को ललकार दिया हो। वो अकड़ के बोला, हाँ कहा था और ठीक कहा था, औरत के हाथ में तलवार नहीं चूड़ियां अच्छी लगती है। बिन्त उतबा को ऐसे जवाब की उम्मीद न थी। बिन्त उतबा हैरान होकर उसे देखने लगी। कहाँ तो घबराहट के मारे अब्बान के मुंह से आवाज न निकलती थी और अब वो अकड़ रहा था। बस वो ठहरे हुए लहजे में बोली, अब्बान, औरतें चूड़ियां जरूर पहनती है मगर जब मैदान में आती है तो उनके कांधे पर तिरकश और हाथ में तलवार होती है। 18 साला नौजवान अब्बान ललकारने पर सामने तो आ गया था, लेकिन बिन्त उतबा की हाजिर जवाबी ने उसे शर्मिंदा कर दिया। फिर वो अपना वकार बरकरार रखने के लिए बोला, तलवार सिर्फ उस हाथ में अच्छी लगती है जो उसका इस्तेमाल जानता हो। बिन्त उतबा तलवार चलाने में माहिर न थी। उसे कोई जवाब न सूझा। फिर यह डर था कि अगर उसने तलवार चलाने का गलत दावा किया और अब्बान ने उसे कहीं मुकाबले की दावत दे दी तो फिर वो क्या करेगी। कुछ सोचने के बाद बिन्त उतबा ने कहा, मैंने तलवार चलाने का दावा नहीं किया, मैं तीर अंदाज हूँ, तीर अंदाज। अब्बान ने महसूस किया कि उसके सामने खड़ी दोशीज़ा कुछ दबकर बोल रही है। उससे उसने फायदा उठाया और बढ़ चढ़ के बोला, आपको तीर चलाने की क्या जरूरत? और वो मुस्कुराने लगा। बिन्त उतबा के तन बदन में आग सी लग गई। कड़क के बोली, मैं नहीं जानती थी कि ताइफ के जवान इतने नामाकूल होते हैं कि वो खवातीन की इज्जत करना भी नहीं जानते। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि खातून का अरब के किस इलाके से ताल्लुक है? यसरब, मदीनतुन नबी। बिन्त उतबा ने फख्र से सर ऊंचा करते हुए कहा, यसरब। अब्बान ने हैरत से बिन्त उतबा को देखा, फिर आजिजी से बोला, काबिल एहतराम खातून, मैं माफी का खास तगार हूँ। मदीना की तो खाक भी हमारी आंखों का सुरबा है। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ खातून। अब्बान ने कुछ इस तरह आजिजी का इजहार किया। बिन्त उतबा को अपने सख्त लहजे पर अफसोस होने लगा। वो नरमी से बोली, आप शरीफ आदमी मालूम होते हैं, मैं अपने तल्ख लहजे पर नादी हूँ। ये कहते हुए उसने एक वजदीदा नजर अब्बान पर डाली और आगे बढ़ गई। अब्बान ने उसकी कोयल जैसी आवाज के कैफ में डूबा हुआ था। बिन्त उतबा जब जाने लगी तो चौंक के बोला, क्या मैं काबिल एहतराम मदनी खातून का नाम पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? बिन्त उतबा के रुखसार हया से गुलरंग हो गई। नजरें झुकाते हुए बोली, मेरा नाम समन है, लेकिन लोग बिन्त उतबा के नाम से पुकारते हैं। बिन्त उतबा ने एक लम्हा जवाब का इंतजार किया। पता नहीं उसे किस तरह के जवाब का इंतजार था। अब्बान ने सवाल किया, उसने ये जवाब दे दिया। अब किस बात का इंतजार था? अब्बान उसके नाम की हलावत में खोया हुआ था। समन बिन्त उतबा, उतबा की बेटी। ये उतबा कौन है? मदीना के कोई रईस मालूम होते हैं। अब्बान ने मजीद कुछ न पूछा और बिन्त उतबा ने कोई जवाब न दिया। फिर भी एक बार दो झिझकती नजरें उठकर आपस में टकरा गई। नजरें क्या थी? बर्क की एक आतिशे बार चका चौंद मानिंद बिजली कड़की और महताब दिल को गहना गई। बिन्त उतबा उन नजरों की ताब न ला सकी और नकाब दुरुस्त करती आगे बढ़ गई। बातों के दरमियान उसके चेहरे का निस्फ जालीदार नकाब सरक गया था। उसे ख्याल गुजरा, कहीं अब्बान ने उसका पूरा चेहरा न देख लिया हो। हाँ, देख लिया होगा तो क्या है, मैं ऐसी बुरी तो नहीं कि लोग उंगलियां उठाएं। बिन्त उतबा अपने दिल को समझाती और तसल्ली देती बड़े बड़े कदम उठाने लगे। एक तरफ नेज़ेबाजी की मशक हो रही थी तो दूसरी तरफ तीर अंदाजी का मुजाहिरा जारी था। बिन्त उतबा ने दूसरी तरफ का रुख किया। बिन्त उतबा के जाने के बाद अब्बान अजीब अजीब ख्यालों में खो गया। उसके दोस्त बड़ी दिलचस्पी से दोनों की नोक झोंक सुन रहे थे। जब समन चली गई तो उन्होंने अब्बान को चौंकाया। एक ने कहा, अब्बान,
बड़ी हाजिर जवाब लड़की है, तुम्हारा मुंह फेर दिया। दूसरे ने टुकड़ा लगाया, अब्बान बेचारा तो बस बगलें झांक के रह गया। तीसरे ने अब्बान की हिमायत की। अब्बान ने बड़ा डटकर मुकाबला किया, हमारी तो आवाज भी ना निकल सकी। मैं कहता हूँ उसे तीर कमान की जरूरत ही नहीं। एक मंचले ने तबसरा शुरू कर दिया, वो जिधर भी नजर भर के देख ले बस कुश्तों के पुश्ते लग जाते हैं। नहीं दोस्त, अब्बान नागवारी से बोला, शरीफ लड़कियों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तुमने गौर नहीं किया कि किस कदर बेखौफी से गुफ्तगू कर रही थी? यह शरीफ लड़कियों की सबसे बड़ी पहचान है। फिर सब अपने अपने कामों में लग गई। कुछ देर बाद उन्होंने छावनी के नाजिम को आते देखा। नाजिम अपने छोटे भाई उतबा को लिए मैदान में दाखिल हुए। उतबा ने अपनी परेशानी से भाई को आगाह कर दिया था, शायद इसलिए वो ज्यादा संजीदा हो गए थे। नाजिम जिस तरफ से गुजरते जेर तरबियत जवान उन्हें सलाम करते और खुश आमदीद कहते। नाजिम हर जवान को जवाब देते और उसके चेहरे को इस तरह गौर से देखते जैसे उसके चेहरे पर लिखी हुई तहरीर पढ़ रहे हो। नाजिम साहब चलते चलते अब्बान के पास आकर रुक गई। अब्बान ने अदब से सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फिर अब्बान के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। अब्बान घबरा गया, मान उसे गुमान हुआ कि कहीं बिन्ते उतबा ने उसकी शिकायत तो नहीं कर दी। अब्बान अभी इस गुमान पर ही गौर कर रहा था कि उसके कान में आवाज आई, अब्बान मेरे साथ तो आओ। अब्बान के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका गुमान यकीन में बदल गया, जरूर बिन्ते उतबा ने शिकायत की है, जब भी नाजिम साहब उसे अपने साथ बुला रहे हैं। अब्बान का खौफ के मारे खून खुश्क होने लगा। उसे बिन्ते उतबा पर सख्त गुस्सा आया। बात तो उसने शुरू की थी, मैंने क्या कहा था? वैसे अपने आप को मदीना का कहती है और आदत क्या बुरी पाई है। मैंने तो माफी भी मांग ली थी, फिर भी शिकायत कर दी। दिल की अच्छी नहीं, सिर्फ सूरत से क्या होता है। लड़की की सूरत नहीं सीरत देखी जाती। मैं साफ कह दूंगा कि बात उसने शुरू की थी। अब्बान ये सोचता हुआ नाजिम के पीछे चलता रहा। अब आगे हिस्सा दुव्वम में समात फरमाएं।